السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب کو سیرہ کہانی میرے رہبر میں خوش آمدید۔ بچوں، آج ہم آپ کو مکہ کے کافروں کی مسلمانوں کے خلاف ایک نئی جنگ کی منصوبہ بندی کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جنگ بدر دراصل ابو سفیان کے قافلے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ابو سفیان نے مدینہ کے پاس والے راستے سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا تھا، جس نے جا کر اپنے اونٹ کی ناک کاٹ کر جنگ کا شور مچایا تھا، اور پھر جنگ شروع ہو گئی تھی اور وہ جنگ مسلمان جیت گئے تھے۔ مگر ابو سفیان وہ قافلہ لے کر حفاظت سے مکہ پہنچ گیا تھا۔ وہ جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا، بلکہ جو لوگ اونٹ دیکھ کر مکہ سے نکل پڑے تھے ان سے جنگ ہوئی تھی اور وہ سب مارے گئے تھے۔ ابو سفیان جو سارا مال کما کر لایا تھا وہ بھی بچ گیا اور ابو سفیان بھی بچ گیا۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا کہ بدر کی جنگ تو ہم ہار گئے ہیں، مگر اب یہ سارا مال و دولت جو میں کما کر لایا ہوں اس سے ایک نئی جنگ کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ دولت ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ تیاری کر کے جنگ جیت جائیں گے۔ مکہ کے لوگ مان گئے اور انہوں نے ارد گرد میں جتنے مشرک رہتے تھے ان کو بھی ساتھ ملانا شروع کر دیا اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنا شروع کر دیا تاکہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے۔ پیارے بچوں، 3 ہجری یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آئے ہوئے تیسرا سال لگا تھا، مشرکین مکہ کی تیاری مکمل ہو گئی۔ 3000 لوگ لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ 15 عورتوں نے کہا کہ ہم بھی ساتھ جائیں گی تاکہ ہم جنگ میں اپنے مردوں کا حوصلہ بڑھائیں۔ ان کے پاس 3000 اونٹ تھے اور کچھ گھوڑے بھی تھے۔ ان سب کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا۔ مشرکین کا جھنڈا کافر عبدالدار کے خاندان والوں کو دیا گیا۔ سارے مشرکوں کو بدر کا دن یاد آ رہا تھا اور وہ سوچ رہے تھے کہ آج تو ہم ضرور بدر کی جنگ کا بدلہ لیں گے۔ وہ بہت غصے میں تھے اور چاہ رہے تھے کہ جلدی سے جلد مدینہ پہنچ جائیں اور جا کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ ادھر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کے نکلنے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے اور کس طرح سے مکہ سے آنے والی فوج کا مقابلہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم سب مدینہ کے اندر ہی رہیں اور جب مشرک ہم پر حملہ کرنے آئیں تو ہم سب مسلمان مدینہ کے بالکل باہر ان سے جنگ کریں اور عورتیں مدینہ کی چھتوں پر سے مشرکوں پر پتھر پھینکیں۔ کچھ نوجوان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں پر زیادہ ہی غصہ آیا ہوا تھا اور وہ بہت جوش میں تھے کہ اب مکہ والوں سے جنگ کا موقع مل رہا ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے تو قسم کھا لی ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مدینہ سے باہر نکل کر مشرکین مکہ سے جنگ نہ کر لوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا جوش دیکھ کر ان کی بات مان لی اور مدینہ سے دور نکل کر جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جنگ کے بارے میں کچھ باتیں سمجھائیں اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب سب لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سب لوگ جوش و خروش سے جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگ کے ہتھیار اپنے جسم پر سجا لیے۔ جنگ کے لیے ایک لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی تیر یا تلوار ماری جائے تو جسم پر نہ لگے، اسے زرہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہونے کے لیے گئے ہوئے تھے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت اسید بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ
کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ تم لوگوں نے اپنی بات منوا کر اچھا نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار سجا کر تیار ہو کر جب لوگوں کے پاس آئے تو لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جیسے فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے، چاہے آپ مدینہ کے باہر جنگ لڑنے کا فیصلہ کریں یا مدینہ کے اندر جنگ لڑنے کا فیصلہ کریں، ہمیں قبول ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی نبی جنگ کے ہتھیار پہن لے تو پھر انہیں اتارا نہیں جا سکتا جب تک کہ جنگ نہ لڑ لی جائے، اس لیے اب جنگ کے لیے چلیں۔ پیارے بچوں، یہ کفر اور اسلام کے درمیان دوسری بڑی جنگ جنگ احد کا آغاز تھا۔ اس جنگ کے حالات و واقعات کے بارے میں ہم جانیں گے سیرہ کہانی میرے راہبر کی اگلی قسط میں۔ سیرہ کہانی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔